بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ رب العالم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی میرے پیارے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب والدین اور مشائخ کا ادب. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان پر خاتمے کے لیے خدائی فرمان. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، اور اپنی جان کو اللہ کے پاس پیش مت کرو مگر اس حالت میں کہ تم کامل اور فرمانبردار ہو جاؤ، کامل مسلمان ہو جاؤ. المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل، مطلب یہ کہ کامل مسلمان بن کر اللہ کے سامنے پیش ہو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تمہاری نماز، تمہارے روزے اور تمہارے سارے اعمال کی فائل درست ہو چکی ہو. یعنی اگر نماز روزے قضا ہو گئے ہوں تو جلد از جلد ان کو ادا کر لیں. حج فرض ہے تو اسے ادا کریں، زکوٰۃ فرض ہے تو اس کی ادائیگی کریں. غرض جتنے فرائض اور واجبات آپ کے ذمے ہیں جلد از جلد ان کو ادا کر لیں. اسی طرح ہر صوبے کی تمام دستاویزات درست کر لیں. مثلا آنکھوں کے صوبے میں امن ہو، کانوں کے صوبے میں امن ہو، کان سے اگر گانے سنے ہوں تو توبہ وغیرہ کر کے اپنی فائل درست کر لیں. آنکھوں سے بدنگاہی ہوئی ہے تو آنکھوں کے اعمال کو صحیح کر لیں، اللہ سے معاملہ صاف کر لیں. غیبت کی تلافی کا نسخہ، زبان سے کوئی خطا ہو گئی ہو، مثلا غیبت یعنی لوگوں کی برائی کی ہو، تو ان سب سے اور اللہ سے معافی مانگ لیں. اور جن بندوں کی غیبت کی اگر ان کو اطلاع نہیں ہوئی تو ان کے لیے استغفار کر لیں اور ان کو کچھ ذکر و تلاوت کر کے ثواب پہنچا دیں. لیکن جن کے سامنے غیبت کی ان کے سامنے اپنی تکذیب کر دیں کہ میں نے ان صاحب کی غلط برائی کی ہے، میں مجرم ہوں، آئندہ سے میں نے توبہ کر لی. لیکن اگر اس شخص کو جس کی آپ نے غیبت کی ہے اس کو اس کی اطلاع ہو چکی ہے تو اب اس سے معافی مانگنا فرض ہے. اور اگر وہ انتقال کر گیا ہے تو اس کے نام پر کچھ رقم صدقہ کر دو، قرآن پاک پڑھ کر ثواب بخشو. انشاءاللہ قیامت کی دن امید ہے کہ اس کو رحم آ جائے گا کہ اس نے ہم کو کافی خیر اور بھلائی کا استحقاق دے دیا ہے، لہذا اس کو معاف کر دو. بیان القرآن میں حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص بات بیان فرما کر میرے علم میں اضافہ فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص کی غیبت کی گئی ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے تو اس سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کچھ پڑھ کر ثواب بخش دیا جائے. لیکن جن لوگوں کے سامنے غیبت کی گئی ہے ان کے سامنے جا کر اپنی تصدیق کرنا بھی واجب ہے کہ میں جھوٹا ہوں، میں نے بلا وجہ ان کی برائی بیان کی ہے. غرض یہ کہ تمام اعضاء کے اعمال درست کر لو، کیونکہ اگر آج اللہ سے معافی مانگ کر معاملہ صحیح نہیں کیا تو کل قیامت کے دن سارے اعضاء بولیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے فلاں فلاں گناہ کیا. قیامت کے دن سارے اعضاء بولیں گے. سورہ یاسین شریف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، الیوم نختم علی افواہہم، اللہ زبان پر مہر لگا دے گا اور آنکھیں بولیں گی کہ یہ ہم کو سینما دکھاتا تھا، عورتوں کو لڑکوں کو بری نظر سے گھورتا تھا. زبان بولے گی کہ جھوٹ بولتا اور غیبت کرتا تھا، دوسروں کی برائی بیان کرتا تھا، ماں باپ کو گالیاں دیتا تھا، انہیں جھڑکتا تھا. والدین کو ستانے کا وبال دنیا ہی میں آ جاتا ہے، جن کے لیے اللہ نے فلا تقل لہما اف فرمایا ہو کہ ماں باپ کو اف بھی نہ کہا کرو. گالیاں دینا تو دور کی بات ہے، انہیں اف بھی نہ کہو. ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا بھی مت. آج ماں باپ کو جھڑکنے کا رواج چل نکلا ہے کہ جب بیٹا جوان ہو گیا اور باپ بڈھا ہو گیا تو جوان بیٹا کہتا ہے، ارے ابا کیا ٹر لگائے رہتے ہو، چپ ہو کر ایک طرف بیٹھو، کچھ نہ کمانا مفت میں کھانا. ابا کمزور ہو گئے تو بیٹا کیا کہتا ہے، کماتے کچھ نہیں، مفت میں کھاتے ہو اور ٹر بھی کرتے ہو، چپ چاپ پڑے رہو، نہیں تو ناشتہ بھی بند کر دوں گا. اور اپنے بچپن کا زمانہ بھول جاتا ہے کہ جب ایک پٹتا تھا تو باپ کما کما کر پسینے بہا کر لاتا تھا. اگر اس وقت ابا بھی کہتا کہ پڑا پڑا کھاتا ہے اور ہنستا ہے، ابھی تیرا کھانا پانی بند کرتا ہوں، تو پھر کیا ہوتا. کہ یہی ماں باپ کے حقوق ہے. آج ماں باپ کے معاملے میں جو کوتاہیاں ہو رہی ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کسی بات پر اگر ابا نے ذرا سخت لہجے میں کچھ کہہ دیا تو اولاد نے فوراً بدتمیزی سے جواب دیا. اللہ پاک نے والدین کے حق اپنے حق کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اشکر لی ولی والدیک. اللہ نے عطف فرمایا کہ اشکر لی، میں یا متکلم استعمال فرمایا، اشکر لی، میرا شکریہ ادا کرو، اور ولی والدیک، اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو. شکر کے کیا معنی ہیں؟ نعمت کی قدردانی اور نعمت دینے والے کا کہنا ماننا، اس کا فرما بردار رہنا. آج ماں باپ کا دل دکھا رہے ہیں، ماں باپ سے بدتمیزی کر رہے ہیں، ماں باپ ناراض ہیں مگر معافی مانگنے کی توفیق نہیں ہے.
یاد رکھیں کہ موت نہ آئے گی جب تک ان کی اولاد سے بھی ان کو یہ عذاب نہ مل جائے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کرتا ہے اختر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے کہ ماں باپ کی نافرمانی کا وبال دنیا ہی میں آ جاتا ہے. میرے شیخ سے عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک لڑکے نے اپنے باپ کی گردن میں رسی باندھی اور ایک درخت تک گھسیٹ کر لے گیا. جب درخت تک پہنچا تو اس کے ابا نے کہا کہ بیٹا اب آگے مت کھینچنا، میرے گھر سے درخت تک گھسیٹ کر لایا ہے، اب اور نہ کھینچنا ورنہ تو ظالم ہو جائے گا. تو بیٹا کہتا ہے کہ ابھی یہاں تک جو کھینچ کر لایا ہوں تو کیا ابھی ظالم نہیں ہوا ہوں؟ تو باپ نے کہا کہ نہیں، ابھی تم ظالم نہیں ہو، کیونکہ میں نے بھی اپنے ابا کو یہاں تک کھینچا تھا. جب میں جوان تھا تو اپنے ابا کی گردن میں رسی باندھ کر اسی درخت تک میں نے بھی کھینچا تھا. اب میں بڈھا ہو گیا ہوں تو جو بدلہ مجھے ملنا تھا وہ مجھے مل گیا. والدین سے معافی مانگنے میں دیر نہ کریں. جو شخص آج اپنے ماں باپ سے معافی مانگنے میں تاخیر کرتا ہے، کل جب وہ اپنی اولاد سے ناراض ہوگا تو اس کی اولاد بھی اسے غم میں گھلائے گی اور دیر سے معافی مانگے گی. جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. اور جس نے اپنے بڑوں کو خوش رکھا، اپنے ماں باپ کو، استاد کو، شیخ کو، تو یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی خوشیاں دکھائیں. جنہوں نے ادب کا راستہ پکڑا، بڑوں کا ادب رکھا اور ان کا دل نہ دکھایا، اللہ نے ان کی دنیا کو بھی نہایت باعزت رکھا. دنیا میں جو کچھ نعمتیں ملتی ہیں وہ اپنے بڑوں کے ادب سے ملتی ہیں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، اے خدا جو توفیق ادب، اے خدا جو توفیق ادب، بے ادب محروم ماند از فضل رب، بے ادب محروم ماند از فضل رب. اے خدا میں آپ سے ادب کی توفیق مانگتا ہوں کیونکہ بے ادب آپ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے. بے ادبی سے انسان اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے. بے ادبی میں بدگمانی بھی داخل ہے، وہ باطنی بے ادبی ہے. اللہ والوں کے پاس کیا ملتا ہے؟ ایک بات یاد آ گئی کہ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ اہل اللہ کے پاس کیا ملتا ہے. چونکہ اس وقت خانقاہ میں 3 آدمی 40 دن کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک صاحب MSc بھی ہے. تو دل میں یہ بات آئی کہ اگر اللہ والوں کی تقریریں یہ اپ ٹو ڈیٹ لوگ سن لیں، جن کو اپنی سائنس کی قابلیت پر ناز ہے، تو ان کے اپ ٹو ڈیٹ ہونے کی ڈیٹ ایکسپائر ہو جائے گی، یعنی ان کو اپنی حقیقت معلوم ہو جائے گی. میری انگریزی سن کر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں انگریزی پڑھا ہوا ہوں، میں انگریزی وغیرہ کچھ نہیں جانتا. وقت پر اللہ میاں دل میں بات ڈال دیتے ہیں. میں نے ٹنڈو جام میں ایک مسٹر سے کہا کہ مسٹر اگر کسی اللہ والے کے پاس رہے تو اس کی ٹرم مس ہو جائے گی، یعنی عقل اور تکبر نکل جائے گا انشاءاللہ. وہ صاحب کہنے لگے یہ تو مولانا انگریزی زبان بھی استعمال کرتے ہیں، بس اللہ پاک وقت پر سامعین کی تربیت کے لیے عنوانات عطا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب باتیں دل میں آتی ہیں. تو جب مجھ سے پوچھا گیا کہ خانقاہوں میں کیا ملتا ہے، اللہ والوں سے کیا ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک جواب عطا فرمایا کہ نبوت کا ایک ظاہر ہے جس کو میں ظاہری اعمال نبوت سے تعبیر کرتا ہوں. یہ ظاہری اعمال نبوت کتابوں سے حاصل ہو جاتے. آپ قدوری سے لے کر کنز الدقائق، شرح وقایہ، ہدایہ اور شامی تک کی ساری کتابوں سے ظاہری اعمال نبوت کو حاصل کر لیں گے کہ اشراق کی کتنی رکعت ہے، مغرب میں کتنی رکعت ہے، نماز عید کی کتنی رکعت ہے، تراویح میں کتنی رکعت ہے. لیکن باطنی اعمال نبوت جو قلب کا عمل ہے اس کا تعلق باطن سے ہوتا ہے اور یہ اہل اللہ کی صحبتوں سے ملتا ہے. بلکہ ظاہری اعمال پر عمل کی توفیق بھی اہل اللہ کی صحبتوں سے ملتی ہے. نبیوں کے قلوب میں جو باطنی نعمتیں اور باطنی اعمال ہیں وہ اہل اللہ کی صحبت سے عطا ہوں گے. نبوت کے باطنی اعمال میں تسلیم و رضا، تواضع و شکر اور صبر وغیرہ جیسی نعمتیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تواضع. بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے مکہ شریف میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں مگر سر جھکائے ہوئے ہیں. اللہ کی عظمت سامنے، اللہ کی بڑائی اور عظمت کے سامنے جھکتے جھکتے آپ کی پیشانی مبارک اونٹنی کے کجاوے سے لگ رہی تھی. ایک کافر انگریز مورخ لکھتا ہے کہ دنیا میں ایسا فاتح اور ایسا حکمران جو مفتوحہ علاقے میں جہاں پر وہ سالہ سال مظلوم رہا ہو، جس کا خون بہانے کے لیے میٹنگیں ہوتی ہوں اور جس کے خون کے پیاسوں نے طرح طرح سے ستایا ہو، یہاں تک کہ اسے وطن سے بے وطن کرنے پر مجبور کر دیا ہو. اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کو دیکھ دیکھ کر یہ کہتے ہوئے مکہ چھوڑ رہے ہوں کہ اے مکہ تو مجھے بے حد عزیز تھا، کہ تو میرے اللہ کا شہر ہے اور کعبہ تیرے اندر ہے، لیکن آج میری قوم کے مظالم کی مسلسل بارشوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں بے وطن ہو رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وطن میں اس طرح فاتحانہ واپس آئے کہ انگریز کافر کے قلم سے بات تحریر ہوتی ہے کہ میں نے تاریخ میں کسی حکمران کو اتنی عبدیت اور بندگی کے ساتھ اور اتنی تواضع اور فنائیت کے ساتھ داخل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کہ اللہ کی عظمت اور بڑائی کے سامنے جھکتے جھکتے جس کی پیشانی اونٹنی کے کجاوے سے لگ جائے. وہ انگریز مورخ لکھتا ہے کہ کوئی بادشاہ ایسا نہیں کر سکتا، یہ کام نبی ہی کر سکتا ہے جس کے سامنے اللہ کی عظمت ہو، جس کے سامنے آسمانوں کے حجابات نہ ہوں، جسے خدا بغیر آسمان کے نظر آ رہا ہو.
وہی ایسی فاتحانہ حالت میں اس طریقے سے ادب کے ساتھ داخل ہو سکتا ہے کہ بندگی کے ادب کا زاویہ قائمہ ایک اشاریہ بھی ادھر ادھر نہ ہو. بدون صحبت محض کتب بینی گمراہ کر سکتی ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین حضرت مولانا یوسف صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بستی نظام الدین کے نائب اور خلیفہ تھے. وہ لکھتے ہیں کہ اگر صرف کتابوں کے علم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح نیابت اور اتباع نصیب ہوتی اور امت صحیح معنوں میں امت بنتی تو پھر ابو الفضل اور فیضی جنہوں نے سارے علماء کی تفسیر پڑھ رکھی تھی گمراہ نہ ہوتے، کیونکہ اکبر بادشاہ کو گمراہ کرنے والے ابو الفضل اور فیضی ہی تھے جنہوں نے نقدی سکوں اور حقیر دنیا کے لیے بددینی اور منافقت کر کے اسے گمراہی میں مبتلا کیا اور اس سے دین الہی کے نام سے اسلام کے متوازی ایک نیا دین نافذ کرایا. کیوں صاحب ان کو درسیات نے خود نیک بننے اور دوسروں کو نیک بنانے کے مقام سے کیوں ہٹایا؟ کیونکہ وہ اللہ والوں کی صحبت یافتہ نہیں تھے. اہل اللہ کی صحبت سے ایمان ان کے قلوب میں نہیں اترا تھا. دیکھا آپ نے کہ محض درسیات پڑھنے سے کیا ہوا؟ عبادت سے اصلاح نہیں ہوتی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو عبادت کرتے ہیں، ہمیں اللہ والوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مولانا یوسف صاحب کاندھیلوی فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل ابن ملجم نہایت تسبیح اور نوافل پڑھنے والا تھا. یہاں تک کہ جب قتل علی رضی اللہ عنہ کے جرم میں اس کو پکڑا گیا اور صحابہ نے اس کی زبان کاٹنی چاہی تو اس نے درخواست کی کہ میرے سارے جسم کے ٹکڑے کر دو لیکن زبان کو نہ کاٹو تاکہ میں اللہ کا ذکر کرتا ہوا اللہ کے پاس جاؤں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا یوسف صاحب لکھتے ہیں کہ اگر عبادت سے امت بنتی تو اتنی عبادت اور تسبیح کا شوق رکھنے والا مرتے وقت بھی کہہ رہا ہے کہ میری زبان نہ کاٹو تاکہ میں اللہ کا نام لیتا ہوا اللہ کے پاس جاؤں. ایسا شخص کیوں گمراہ ہوا؟ معلوم ہوا کہ امت بنتی ہے صحبت سے. جب تک اہل اللہ کی صحبت نہیں ملتی اس وقت تک علماء کو بھی صحیح معنوں میں ایمان و یقین کا اعلی مقام ملنا ناممکن ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، صحبت یافتہ اور غیر صحبت یافتہ عالم میں فرق. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب دعوے کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بھروسے پر میرا دعویٰ ہے کہ دو عالم میرے سامنے لاؤ، ایک اہل اللہ کا صحبت یافتہ ہو اور دوسرا صحبت یافتہ نہ ہو، اور مجھے نہ بتاؤ. میرے وطن کا بھی نہ ہو، کہیں دور سے لاؤ تاکہ میں قیاس بھی نہ کر سکوں، لیکن 5 منٹ میں بتا دوں گا کہ یہ بزرگوں کا صحبت یافتہ ہے اور دوسرے شخص کو خالی کتب بینی حاصل ہے. یہ کسی اللہ والے کی صحبت سے آشنا نہیں ہے. اور یہ کیسے معلوم ہوگا؟ جو مولوی صحبت یافتہ نہ ہوگا اس کے لب و لہجے میں، اس کے نشیب و فراز میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے میں، چال میں، رفتار میں اور گفتار میں نفس کے اثرات محسوس ہوں گے. نفس کی جھلکیاں ہوں گی، کہیں عجب کی، کہیں کبر کی، کہیں مسلمان کی تحقیر کی. اور جو اہل اللہ کے صحبت یافتہ ہیں ان کے اندر آپ تواضع و احترام مومن کی شان پائیں گے. دین کی روح حاصل کرنے کے لیے صحبت اہل اللہ کی اہمیت. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جب بخاری شریف کا دورہ ختم فرمایا تو ان کے شاگرد رشید مولانا عبداللہ شجابادی بھی اس سال فارغ ہوئے تھے. وہ خود اپنے قلم سے لکھتے ہیں کہ جب میری بخاری ختم ہوئی تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے درد بھرے دل سے اشکبار آنکھوں سے نصیحت فرمائی کہ اے میرے بخاری ختم کرنے والے دوستو، تم نے بخاری شریف تو ختم کر دی لیکن اب کسی اللہ والے کی صحبت بھی اٹھا لینا تاکہ بخاری شریف کی روح حاصل ہو جائے. جب تک کسی اللہ والے کی جوتیاں نہ اٹھاؤ گے حدیث کی حقیقت کو نہ پاؤ گے. اور اسی وقت جوش میں فرمایا کہ اللہ والوں کی جوتیوں کی خاک کے ذرات سلاطین کے تاج کے موتیوں سے افضل ہیں. یہ قول کس کا ہے؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو علم کا چلتا پھرتا کتب خانہ تھے. اتنا قوی حافظہ تھا کہ جس کتاب کو ایک مرتبہ دیکھ لیتے تھے وہ ساری زندگی لفظ بلفظ یاد رہتی تھی. توضیح تلوی اور ہدایت جیسی تمام بڑی بڑی کتابیں سب زبانی یاد تھی. جہاں سے چاہو سن لو مگر اس علم پر ناز نہیں کیا. قطب العالم مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بخاری پڑھنے پڑھانے کا مزہ تب ہے جب طالب علم بھی صاحب نسبت ہو اور پڑھانے والا بھی صاحب نسبت ہو، یعنی اللہ کے تعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دونوں سرشار ہوں، دونوں کو نسبت میں اللہ حاصل ہو، پھر پڑھنے پڑھانے کا مزہ آئے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت فرمائی کہ میں طالب علموں سے گزارش کرتا ہوں کہ محض پڑھنے پڑھانے پر ناز نہ کرنا، کیونکہ اس کا نفع موقوف ہے اہل اللہ کی صحبت پر. تمہارے علم کا نفع لازم اور نفع متعدی دونوں موقوف ہے. خود تم اپنے علم سے اپنی ذات کو نفع نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ والوں کی صحبت نہ اٹھا لو. دوسروں کو نفع پہنچانے کا مقام اسی وقت ملے گا کہ جب کہ خود صحبت یافتہ ہو. اللہ کا کتنا خوف مطلوب ہے. تمہیں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ.
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام میں کوہرام مچ گیا، روتے روتے ان کی ہچکیاں بن گئیں، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اللہ سے کتنا ڈریں کہ ڈرنے کا حق ادا ہو جائے۔ اس آیت سے تو ہمارے قلوب میں زلزلہ پیدا ہو گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی یہ بے چینی اور پریشانی دیکھی تو ان کو رحم آ گیا اور دوسری آیت نازل فرمائی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تمہاری طاقت ہو، اتنا نہ ڈرو کہ ہارٹ فیل ہو جائے، دل کی بیماری ہو جائے اور بال بچوں کے کام کے نہ رہو، دفتر بھی نہ جا سکو، خوف طاری ہے، بستر پر پڑے ہوئے ہیں، نفس ڈوب رہی ہے۔ اللہ کا کتنا خوف مطلوب ہے، اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ اس تھرمامیٹر کی ڈگری کو، خوف کی اس ڈگری کے تھرمامیٹر سے پیمائش کا اندازہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگ کر متعین فرما دیا، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میں آپ سے آپ کا اتنا خوف مانگتا ہوں جو میرے اور آپ کی نافرمانی میں حائل ہو جائے، یعنی اتنا خوف مطلوب ہے کہ جس سے ہم گناہ نہ کر سکیں، گناہ کرتے وقت ہمیں ایسا معلوم ہو کہ کوئی فوجی بندوق لیے کھڑا ہے، اگر گناہ کیا تو گولی مار دے گا۔ اللہ کی طاقت کو اس فوجی کی طاقت سے زیادہ سمجھو۔ فوجی تو رشوت لے سکتا ہے، اگر 10,000 روپے دے کر بدنگاہی کر لی تو گولی نہیں مارے گا، لیکن اللہ آسمان سے دیکھ رہا ہے، خدا کی بے شمار آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہیں، فوجی تو 2 آنکھوں سے دیکھے گا، اور اللہ کی ذات غیر محدود ہے، وہ غیر محدود آنکھوں سے تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم بدنگاہی کر رہے ہو، کسی کو گھور رہے ہو اور یغضوا من ابصارہم کی آیت کو فراموش کر رہے ہو۔ مراقبہ برائے استحضار حق، اللہ سے ڈرنے کا اتنا مراقبہ کرو، اللہ والوں کی اتنی صحبت اٹھاؤ کہ تمہیں ایسا یقین حاصل ہو جائے کہ ہر طرف اللہ نظر آئے، آسمان میں اللہ کی آنکھیں نظر آئیں، انشاءاللہ پھر گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ ایک شیخ نے 2 مریدوں کا امتحان لیا، فرمایا کہ جاؤ اس کبوتر کو ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو۔ ایک مرید جنگل گیا، جب دیکھا کہ یہاں کوئی نہیں ہے تو ذبح کر کے لے آیا اور کہا میں نے ایسی جگہ ذبح کیا جہاں کوئی نہیں تھا۔ دوسرا مرید بھی گیا مگر کبوتر واپس لے آیا اور کہا کہ حضرت جہاں جاتا ہوں وہاں اللہ دیکھ رہا ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ کوئی نہ دیکھتا ہو مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا کہ تم پاس ہو گئے، تم صاحب نسبت ہو گئے، تمہیں خلافت دیتا ہوں۔ اور دوسرے سے فرمایا کہ تم ابھی کچے ہو، تمہارے ایمان کی بریانی ابھی کچی ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مراقبہ کا نام الم یعلم بان اللہ یرا رکھا ہے کہ کیا بندہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ آدمی 2-3 منٹ آنکھ بند کر کے سوچ لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایسا استحضار حاصل ہو جائے گا کہ ہر جگہ ایسا ہی محسوس ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دل کی خرابی موقوف ہے نگاہ کی خرابی پر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مرنے سے پہلے اپنے اعضاء کا ریکارڈ اور فائل شیٹ کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس حالت میں نہ مرنا کہ تم نافرمانی میں ملوث ہو، تمہاری آنکھیں اور کان کسی گناہ میں ملوث ہوں۔ تم پورے فرما بردار بن کر ہمارے پاس آؤ گے تو انعام پاؤ گے، اور اگر گڑبڑ والا معاملہ ہوا تو گڑبڑ ہوگی۔ کوئی شخص آنکھوں کا مجرم ہے تو آنکھوں کے بعد دل بھی مجرم ہو جاتا ہے، آنکھوں سے جو دل میں آیا اب دل بھی اس کا تصور کرتا ہے، لہذا دل بھی مجرم ہو گیا۔ آنکھوں کا جرم لازم کرتا ہے دل کے جرم کو، یہ لازم اور ملزوم ہے۔ جس کی آنکھیں خراب ہوں اس کا دل بھی خراب ہوگا۔ یاد رکھو دل اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر گندا کرو گے تو اللہ اس گھر میں نہیں آئیں گے۔ بد نظری بہت بڑا گناہ ہے، اسے معمولی گناہ نہ سمجھو۔ حکیم الامت نے بدنگاہی کا ایک عذاب یہ بیان فرمایا کہ بدنگاہی سے دنیا میں ایک عذاب تو فوراً ملتا ہے کہ اللہ اپنی عبادت کی مٹھاس اس سے چھین لیتا ہے۔ جو شخص بدنگاہی کا عادی ہوتا ہے، بدنگاہی کر کے ذکر اللہ، تلاوت یا کوئی بھی عبادت کرو، مزہ نہیں پاؤ گے، اللہ اس گناہ کے وبال سے اپنی عبادت کی مٹھاس چھین لیتا ہے۔ اور اس گناہ کا ایک اور عذاب دنیا میں فوراً ملتا ہے، جس کے بارے میں علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو بصارت کو غلط استعمال کرتا ہے اس کی بصیرت بھی خراب ہو جاتی ہے، اس کی دینی فہم بھی خراب ہو جاتی ہے، اس میں پاگل پن اور بے وقوفیاں بڑھ جاتی ہیں۔ دنیاوی کاموں میں بھی بے وقوفیاں کرے گا اور آخرت کے کاموں میں بھی بے وقوفیاں کرے گا، اور جو بصارت کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ اس کی بصیرت کو بڑھا دیتا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہر نیکی کی ایک جزا دنیا میں فوراً ملتی ہے اور ہر برائی کی ایک سزا دنیا میں فوراً ملتی ہے۔ اگر تم سے ایک گناہ ہو گیا تو فوراً کوئی اور گناہ بھی ہوگا، اگر ایک گناہ کر لیا تو دوسرا گناہ لازمی ہے، تجربہ کر لو، یہ سزا ہے۔ اس گناہ کی سزا میں تم سے ایک گناہ مزید ہوگا، چاہے ایک دن میں ہو یا 2 دن میں، کیونکہ مادہ گناہ میں شدت ہوگی، تقاضائے گناہ شدید ہو جائے گا۔ حالانکہ شیطان نے کان میں کہا تھا کہ اگر یہ گناہ کر لو تو دل میں تسلی آ جائے گی، پھر اس کو نہ کرنا، ایک ہی دفعہ پیٹ بھر کے کر لو۔
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے نجاست کو پیشاب سے دھو رہا ہے تو کیا پاک ہو جائے گا؟ جو گناہ کے تقاضے کو گناہ سے مٹانا چاہتا ہے کہ یہ گناہ کر لو تاکہ گناہ کرنے کا تقاضا ختم ہو جائے تو وہ بے وقوف ہے، آگ کو آگ سے بجھا رہا ہے۔ گناہ آگ ہے، عذاب الہی ہے، یہ آگ کو آگ سے بجھا رہا ہے، کتنا بڑا احمق ہے۔ اس سے تقاضے میں مزید شدت پیدا ہوگی، اس سے دوسرا گناہ بھی ہوگا۔ ایسے ہی ایک نیکی کا بدلہ یہ ہے کہ دنیا میں فوراً ایک اور نیکی کرنے کو ملے گی۔ اگر آپ نے ایک نیکی کر لی تو اس کی برکت سے ایک نیکی کی اور توفیق ہو جائے گی، یہ دنیا میں نیکی کا انعام ہے۔ والدین کی آنکھیں ٹھنڈی رکھنے پر عظیم الشان الہامی مضمون۔ ماں باپ کے حقوق کے معاملے میں بات چل رہی تھی کہ تمہارے ماں باپ خوش ہو کر دنیا سے جائیں، ان کی دعائیں لے لو، ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر دو۔ ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈی کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈی کرنا، ان کو خوش کرنا کیوں فرض ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اللہ ہماری ذریات اور اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ معلوم ہوا کہ اپنی اولاد سے آنکھوں کا ٹھنڈی ہونا ایسی پیاری چیز ہے کہ اللہ میاں دعا سکھا رہے ہیں۔ اب اگر کوئی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کے بجائے دل کا عذاب بن جائے، اس کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہونے کے بجائے آنکھوں میں خون اتر رہا ہو، غم ابھر رہا ہو کہ اس اولاد کو کہیں سے موت آ جاتی ہے، کہیں بس کے نیچے دب کر مر جاتا ہے، ایسا شخص جس نے اس درجہ ماں باپ کا دل دکھایا ہو تو سوچو اس کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ دعا سکھا رہے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یا اللہ ہماری بیویوں کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ قرۃ کے معنی ٹھنڈک کے ہیں، اعین جمع ہے عین ان کی، یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ معلوم ہوا کہ ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرنا اس آیت سے ثابت ہے۔ اختر پہلی دفعہ اس مضمون کو بیان کر رہا ہے، آج تک ذہن میں ہی بسا ہوا تھا کہ ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرنا اس آیت سے ثابت ہے۔ اللہ اکبر، میں قربان جاؤں اپنے رب کریم پر اور اپنے ان مشائخ پر فدا ہوں جن کی جوتیاں اٹھانے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ وقت پر ستائی فرماتا ہے اور علوم کی بھیک دے دیتا ہے۔ اب اگر کسی نے اپنے والدین کو ستایا ہے تو جلدی سے معافی مانگ لو، ماں باپ کے سامنے اپنی اکڑ توں ختم کر کے پیر پکڑ کر ان کو راضی کر لو۔ والدین کے روبرو فنائیت نفس، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ وعظ فرمایا۔ ارے صدیق اکبر کا وعظ سنو، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو صدیق اکبر کے اس وعظ سے اپنی ایسی حقارت محسوس ہوئی کہ ایسی فنائیت ہم کو کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ حالانکہ 1 منٹ کا وعظ ہے، لمبا چوڑا وعظ نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کے سامنے کیا کرتے ہو؟ اے ماں باپ سے اکڑنے والوں سنو، تم کیا ماں باپ سے اکڑتے ہو؟ کیوں معافی مانگنے میں دیر کرتے ہو؟ تم سمجھتے ہو کہ ان سے معافی مانگنے میں میری توہین اور بے عزتی ہے؟ حالانکہ تم باپ کے پیشاب کی نالی سے نکلے ہو بصورت منی، اور ماں کے پیشاب کی نالی سے ہو کر 9 مہینے ماں کے پیٹ میں اس کے حیض کے خون سے حیات پاتے ہو، تو تم اپنے ماں باپ کے سامنے کیا کرتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی پرورش کا واسطہ دے کر فرمایا کہ ماں باپ کے لیے دعا کرو۔ سبحان اللہ! ارے ذرا اس کو سمجھو میرے پیارے دوستوں کہ جس اللہ کو ماں باپ کی اتنی رعایت مقصود ہو کہ ان کے لیے قرآن میں دعا کا مضمون نازل ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اولاد کو سکھا رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحمت نازل فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا تھا۔ سبحان اللہ! میری شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 80 برس کے ہو کر اپنے ماں باپ کو یاد کیا اور ان کے آنسو بہنے لگے۔ بیٹیوں نے کہا کہ ابا اتنی عمر میں آپ اپنے ابا کو یاد کر کے رو رہے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ میں 80 برس کا ہوں مگر اپنے ابا کے سامنے تو بچہ ہی ہوں۔ تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرے ابا مجھ پر یہ احسان کرتے تھے، میرے ابا میری ذرا سی بیماری میں یوں بے چین ہو جاتے تھے، یوں دوا پلاتے تھے۔ ماں باپ کو یاد کر کے حضرت رو پڑے۔ والدین کے لیے اولاد کو دعا کرنے کی تلقین، اللہ تعالیٰ اولاد کو والدین کے لیے دعا سکھا رہے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب رحم کیجیے میرے ماں باپ پر جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ دیکھیے یہاں اللہ نے اپنا رب ہونا بیان کیا اور اشارہ کر دیا کہ ماں باپ کی پرورش میری پرورش کا واسطہ ہے، میری ربوبیت کا دروازہ ہے، اس دروازے کی ناشکری مت کرو، کما ربیانی جیسا کہ انہوں نے میری پرورش کی۔ آپ کی ربوبیت کے واسطے سے ان کے ہاتھ میں آپ کا ہاتھ پوشیدہ تھا، ماں دودھ پلاتی ہے اور اس کا پیشاب پخانہ صاف کرتی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے واسطے ہے۔ واسطہ نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ نے عطف کے ساتھ اس کو بیان فرمایا ہے، اشکر لی ولی والدیک۔ معطوف علیہ اور معطوف کا حکم ایک ہی ہوتا ہے، یعنی جتنا شکریہ اللہ کا ضروری ہے ماں باپ کا شکریہ بھی اتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ معطوف علیہ اور معطوف میں فرق نہیں ہوتا۔ جملہ مفسرین، جملہ علم صرف و نحو کے قواعد کے اماموں سے پوچھ لو کہ معطوف علیہ اور معطوف کا حکم ایک ہوتا ہے۔
تو جتنا شکر اللہ کا ضروری ہے اتنا ہی شکر ماں باپ کا بھی ضروری ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جس نے انسان کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اپنے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا. لہٰذا جب کبھی ماں باپ کی نگاہ کو دیکھو کہ ذرا سا ناراض ہے تو فوراً پیر پکڑ لو اور ان کے جوتے اٹھا کر سر پر رکھ لو. جب ماں باپ خوش ہو جائیں گے تو آسمان والے کی رحمت تمہیں گود میں اٹھا لے گی. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ادب. اسی طرح استاد کے سامنے کبھی غلطی ہو جائے تو استاد کے بھی پیر پکڑ کر معافی مانگ لو. میرے استاد جنہوں نے مجھے مشکات شریف پڑھائی تھی ایک دفعہ ایک بات پر ناراض ہو گئے. طالب علم کے زمانے میں کھانے پینے کے معاملے میں کچھ اسٹرائک کا مسئلہ تھا. کچھ لوگوں نے کھانے پینے کے معاملے میں شکایت کر دی اور میرا نام بھی اس میں درج کرا دیا. جب مجھے پتا چلا کہ میرے دوستوں نے میرا نام خواہ مخواہ لکھوا دیا تو میں نے اپنے استاد حدیث کے پیر پکڑ کر رونا شروع کر دیا. یہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیوں کا صدقہ تھا ورنہ شاید ایسی توفیق نہ ہوتی. جب میں نے دیکھا کہ آج کوئی نہیں ہے تو چپکے سے گیا اور ان کے پیر پکڑ کر رونا شروع کر دیا کہ آپ مجھے معاف کر دیجیے. میرے بارے میں جو آپ کو اطلاع ملی ہے اس میں حقیقت تو نہیں ہے لیکن آپ کا دل زخمی ہوا, آپ کا دل غمگین ہوا, میں اس کی معافی چاہتا ہوں, آپ مجھے معاف کر دیجیے. آج وہی استاد ہے کہ جب میں ہندوستان گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے لیے دعا مانگنا کہ خدا مجھے سکون عطا کرے اور میرا خاتمہ ایمان پر ہو. استاد کو حسن ظن ہوا کہ اس شاگرد نے معافی مانگی تھی, میرا یہ شاگرد لائق اور ہونہار ہوگا. اس حسن ظن کی وجہ سے انہوں نے مجھ سے یہ فرمایا. تو میرے دوستوں کسی معمولی مسلمان کا بھی دل دکھ جائے تو اس سے معافی مانگنے میں انتظار اور دیر مت کرو. حضرت عبد الغنی صاحب کی فکر آخرت. حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک عام سے شخص کو ذرا سی تکلیف پہنچ گئی. حضرت نے زبان سے غصے میں کوئی دو چار بات کہہ دی. حضرت کا مزاج ذرا جلالی تھا لیکن بعد میں حضرت کو تنبیہ ہوئی. خیال آیا کہ آج میں نے اس کو کچھ زیادہ کہہ دیا ہے. اس کا گھر 1 میل دور تھا. اثر کے بعد حضرت اس کے گاؤں گئے. حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ میں اتنا پریشان ہوا کہ مارے پریشانی پہ راستہ بھول گیا. جب پریشانی زیادہ ہوتی ہے تو آدمی راستہ بھی بھول جاتا ہے. حضرت صحیح سڑک بھول کر کھیتوں میں سے ہوتے ہوئے غروب کے وقت اس کے گاؤں پہنچے. اس کو پکڑا اور کہا کہ کہہ دو کہ میں نے عبد الغنی کی خطا کو معاف کر دیا. ایک جاہل آدمی کے پاس اتنے بڑے عالم کے آنے سے اس کو تو پسینے آ گئے. اس نے کہا کہ حضرت اتنے بڑے عالم ہو کر آپ یہاں آئے, آپ تو میرے باپ جیسے ہیں, اگر آپ نے کچھ کہہ دیا تو بجا کیا. فرمایا کہ باپ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا, قیامت کے دن عبد الغنی اور تم برابر ہوگے. وہاں میرے مولانا ہونے کا بھی کچھ فائدہ نہ ہوگا. وہاں تو اللہ پوچھے گا کہ اس کو کیوں ستایا تھا. اس نے کہا کہ حضرت آپ نے بلا وجہ تکلیف کی. کہا کہ نہیں, جب تک تم یہ نہ کہو کہ میں نے معاف کیا میں نہیں جاؤں گا. جب اس نے کہہ دیا کہ اچھا میں نے معاف کر دیا تب حضرت گھر تشریف لائے. یہ ایک امر ہو گیا کہ اللہ کا ایک ان پڑھ بندہ جس کی کوئی وجاہت اور عزت نہیں تھی اس سے اتنے بڑے معزز عالم اور حضرت تھانوی کے خلیفہ نے معافی مانگی جس کے ہزاروں مرید تھے. ریاست چتاری کے نواب, ریاست علی گڑھ کے نواب اور علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر جیسے لوگ جس کے مرید ہوں اس کے آگے بچتے ہوں, وہ ایک ان پڑھ جاہل کھیتی باڑی کرنے والے سے جا کر معافی مانگتا ہے. مگر اس کا انعام کیا ملا؟ رات کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. اللہ کو ایسا پیار ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور دیکھا کہ ایک کشتی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہیں, اور دوسری کشتی میں حضرت نے دیکھا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں. دونوں کشتیوں میں کچھ فاصلہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ عبد الغنی کی کشتی کو میری کشتی سے جوڑ دو. حضرت فرماتے ہیں کہ اس کشتی کے جوڑنے سے جو کھٹ سے آواز آئی آج تک اس کا مزہ میرے دل میں ہے. لہذا کسی عمل کو حقیر مت سمجھو, شاید وہ عمل بخشش کا ذریعہ بن جائے. مالی حقوق میں احتیاط برتی ہے. اپنے وظیفوں سے نوافل سے زیادہ اہم اس بات کو سمجھو کہ تمہاری ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. کسی مسلمان کا مالی حق نہ مارو. کاپی کا ایک صفحہ بھی اس کے مالک کی اجازت کے بغیر نہ نکالو. کسی دواخانے میں ہو تو اس کی دوا کی خوراک بھی نہ کھاؤ جب تک کہ اجازت نہ ہو. اگر کسی جنرل اسٹور میں ملازمت کرتے ہو تو بادام کے بوروں میں سے بھی اس کی اجازت کے بغیر بادام جیب میں نہ رکھو کہ جان بناؤ. اس سے جان بنتی نہیں بگڑتی ہے. غرض مالی حقوق کا خیال رکھو. کسی کا کارڈ, لفافہ, روشنائی بھی استعمال نہ کرو. بلا اجازت کسی کی حقیر سے حقیر چیز استعمال نہ کرو. ہاں اگر یقین کامل ہو کہ اس استعمال سے ان کو خوشی ہوگی تو وہاں اجازت ہے, مگر یقین ہو. ظن الغالب اقرب الى الیقین ہو. یہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب کے الفاظ ہیں, یعنی یقین سے قریب گمان ہو. گنہگاروں سے قطع تعلق کے حکم کی وضاحت. بعض لوگ کہتے ہیں ہم دعائے قنوت میں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ نترک من یفجرک, اے خدا ہم ان کو چھوڑتے ہیں جو تیری نافرمانی کرتے ہیں. تو آپ کیوں اپنے بیٹوں کو اپنے ساتھ لگائے ہوئے ہیں جبکہ آپ کے بیٹے داڑھی نہیں رکھتے, نماز نہیں پڑھتے؟ تو آپ اللہ سے روزانہ جھوٹ بولتے ہو. دعائے قنوت کا یہ ترجمہ پڑھ کر بہت سے لوگ غم میں مبتلا ہو گئے. لوگوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی, کسی نے اپنے بیٹوں کو نکال دیا. کاش یہ لوگ اہل اللہ
اور علماء ربانیین سے اس کی تحقیق کر لیتے اس حدیث کا مفہوم کیا ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نترک من یفجر کو میں، فجور سے مراد فجور اعتقادی ہے، یعنی جس کا عقیدہ خراب ہو جائے، نعوذ باللہ، قادیانی یا بدعتی وغیرہ ہو جائے، یا کوئی کھلم کھلا مشرک ہو جائے، اس سے تعلق ترک کرنا فرض ہو جائے گا۔ بیوی بچوں کو اسلام میں شفقت و محبت غالب ہو، لیکن اگر کسی میں فجور عملی یعنی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو مل کر رہو، اس پر محنت کرتے رہو، دعائیں مانگتے رہو، پیار سے سمجھاتے رہو۔ کبھی تھوڑا سا ڈانٹ دیا، کبھی پیار کر لیا، کبھی ایک گال پر ایک تماچا مار دیا تو دوسرے گال کو پیار بھی کر لیا، کبھی ڈنڈا مارا تو ایک لڈو بھی پکڑا دیا۔ سختی نرمی دیکھ کر چلو کہ اس میں کتنی برداشت ہے۔ آپریشن روم میں آپریشن اسی وقت جائے گا کہ مریض آپریشن روم سے بھاگ نہ جائے۔ اگر آپ نے پہلے ہی لمبا چھرا دکھا دیا تو وہ اٹھ کر بھاگ جائے گا۔ اس لیے پہلے عشق و محبت کا کلوروفام سنگھاؤ، اپنے اخلاق کی بلندیوں سے اس کو اپنا ایسا دیوانہ بناؤ کہ تمہاری سختیوں سے گلاب جامن معلوم ہو۔ بیوی بچوں کے حقوق میں یہ تو ہے کہ ان کے نماز نہ پڑھنے، روزہ نہ رکھنے، شریعت کے خلاف چلنے پر انہیں تنبیہ کرتے رہو۔ دینی کتاب سناتے رہو، بچے اولاد نالائق ہے تو ان کو کتاب بھی سناتے رہو۔ سختی کرو مگر اتنی نہ کرو کہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔ شیخ مرید کو کب فیض پہنچائے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ شیخ کو مرید پر سختی اس وقت جائز ہے جب مرید تمہارا اتنا عاشق ہو جائے کہ تمہاری ڈانٹ ڈپٹ میں اسے ایسا مزہ معلوم ہو جیسے بھوکے کو چپاتیاں اچھی معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات اور یاد آئی، بعض لوگوں کو مولوی بننے سے پہلے ہی، اللہ والا بننے سے پہلے ہی یہ دھن سوار ہوتی ہے کہ دعوت اللہ کرو، لیکن سنو، بڑے پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر دعوت اللہ دینے والا کون ہوگا؟ اتنے بڑے دعوت اللہ کرنے والے تھے کہ 400 علماء ان کے بعد میں بیٹھتے تھے۔ وہ فرماتے مولوی اور عالم اور وہ لوگ جو اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ والے بن رہے ہیں، اپنے شیخ سے دین سیکھ رہے ہیں، اللہ کی محبت سیکھ رہے ہیں، وہ کس وقت اپنا فیض دوسروں کو پہنچائیں؟ تو فرمایا کہ ایک مٹکا نل کے نیچے رکھو، اس میں قطرہ قطرہ پانی گر رہا ہے، جب مٹکا بھر کر چھلکنے لگے اب اس مٹکے سے دوسروں کو دو۔ پہلے اپنا مٹکا بھرو، جب مٹکا بھر کر چھلکنے لگے تو چھلکا و مال دوسروں کو دو، اپنا مٹکا خالی نہ کرو۔ سبحان اللہ، کیا پیاری بات فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ جلدی سے ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں ان سے فیض بھی نہیں ہوتا۔ بقول حضرت خواجہ صاحب کے، دل میں لگا کے ان کی لو کر دے جہاں میں نشر ذو، دل میں لگا کے ان کی لو کر دے جہاں میں نشر ذو، شمعیں تو جل رہی ہیں سو بزم میں روشنی نہیں، شمعیں تو جل رہی ہیں سو بزم میں روشنی نہیں۔ ارے پہلے اللہ سے دل میں لو لگاؤ، پھر عالم میں تمہاری روشنی پھیل جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر والوں سے برتاؤ۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب دامت برکاتہم نے حدیث کی کتابیں بھی لکھی ہیں، اس لیے ان کو ماشاءاللہ کافی حدیثیں مستحضر رہتی ہیں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو بیان فرما رہے تھے کہ دیکھیے فوج کا انتظام ہو رہا ہے اور جہاد کی فکر ہے۔ CID بتا رہی ہے کہ اس طرف سے دشمن تلواریں سجائے آ رہے ہیں، فوجی بجٹ کا انتظام ہو رہا ہے، جہاد کے سامان کی کمی ہے، 1000 طرح کے فکر و غم ہیں، لیکن جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کبھی اس حالت میں داخل نہیں ہوئے کہ مسکراتے نہ ہو، کیونکہ ان کے غم بھی اللہ کی مرضی کے لیے ہیں اور مسکرا بھی اللہ ہی کی مرضی کے لیے رہے ہیں کہ میرے مسکرانے سے اللہ کے بندوں کا دل خوش ہو جائے گا۔ یہ ہے مقام نبوت۔ نبی سے بڑھ کر اللہ کے مزاج کو کون پہچان سکتا ہے؟ اتباع سنت کے شوقین اور عاشقین یاد رکھیں کہ اتباع سنت میں یہ بھی ہے کہ جب اپنے گھروں میں داخل ہو تو مسکراتے ہوئے داخل ہو، خندہ پیشانی سے داخل ہو۔ بعض لوگ باہر تو خوب گپ شپ لگاتے ہیں، دوستوں میں ہنستے ہیں، 12 بجے رات تک ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب گھر میں گئے تو ایسا منہ سے کوڑے ہوئے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ خندہ پیشانی اور ہنسنا بولنا جانتے ہی نہیں کہ کیا چیز ہے۔ اب جو بیچاری بیویاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، دن بھر تمہارا انتظار کر رہی ہیں، اب تو سینکڑوں سے دل بہلا کر آئے، اور جو گھر میں پابند ہے، پردہ نشین ہے، تمہاری منتظر ہے، اس کے بعد جب جاؤ تو ان کا دل بھی خوش کر دو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دوڑ لگائی تھی۔ الحمدللہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوڑ لگانے والی سنت بھی ادا کر دی۔ حضرت تھانوی نے چھوٹی پیرانی صاحبہ سے دوڑ لگائی تھی، بڑی پیرانی صاحبہ تو بوڑھی ہو گئی تھی، دوڑ نہیں سکتی تھی، لہذا چھوٹی پیرانی صاحبہ سے وہ سنت ادا کر دی اور اس کا اعلان بھی کر دیا، اور ہنسنے والوں اور مذاق اڑانے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ساری دنیا اشرف علی کو بدنام کرے اور مجھ پر ہنسے، لیکن ہنستے رہو، ہم سنت کی اتباع میں ہنسنے کا خوف نہیں کرتے۔ مخلوق پر شفقت سے حصول مغفرت۔ میرے شیخ سے عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ کتے کا ایک بچہ کنویں کے پاس پیاس سے مر رہا تھا۔
ایک بدکار عورت نے اپنا موزہ اتارا، دوپٹے سے اس کو باندھا اور کنویں سے پانی بھر کر اس پیاسے کتے کے منہ میں نچوڑا، یہاں تک کہ اس کی پیاس بجھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس عورت کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا کہ ویسے تو بہت بدکار اور گناہگار تھی، مگر تو نے میری ایک مخلوق پر رحم کیا، اس کے سلے میں تجھ پر رحم کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کی عیال ہے۔ دوستو، تمہارے بچے کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے، تمہارے بچے کو کوئی پیار کرے، ٹافی دے اور سینے سے لگا کر پیار کرے تو تمہارا دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی مخلوق سے محبت کرنے والے بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ باطنی اخلاق کی اصلاح کے لیے صحبت اہل اللہ کی ضرورت۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جتنے ظاہری اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ضروری ہیں، اتنے ہی باطنی اخلاق نبوت، مثلاً تسلیم و رضا، تواضع، اپنے کو مٹانا، شہوت اور غصے کو ضبط کرنے کو سیکھنا بھی فرض ہے۔ ظاہری اعمال نبوت تو کتابوں سے ملیں گے، اشراق کی تعداد، اوابین کی تعداد، تہجد کی تعداد، مغرب کی 3 رکعت وغیرہ، یہ چیزیں فقہ کی کتابوں سے، حدیث کی کتابوں سے امت کو عطا ہوتی ہیں۔ اور باطنی اعمال نبوت مثلاً خشیت الہیہ، تواضع، فنائیت، صبر و شکر، تسلیم و رضا، اللہ کی مرضی پر راضی رہنا اور غصے پر قابو پانا، جیسے باطنی اخلاق کی بلندیاں اہل اللہ کی صحبت سے عطا ہوتی ہیں۔ ظاہری اعمال نبوت کتابوں سے اور باطنی اعمال نبوت اہل اللہ کی صحبتوں سے عطا ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ اور ان کے نائبین کی صحبتوں سے ان کے قلوب کی کیفیات منتقل ہوتی ہیں۔ جو آگ کی خاصیت وہی عشق کی خاصیت، جو آگ کی خاصیت وہی عشق کی خاصیت۔ ایک خانہ بخانہ ہے، ایک سینہ بسینہ ہے، ایک خانہ بخانہ ہے، ایک سینہ بسینہ ہے۔ ایک گھر میں آگ لگ جائے تو ایک گھر سے دوسرے گھر میں لگ جاتی ہے، اسی طرح اللہ کی محبت کی آگ ایک سینے سے دوسرے سینے میں منتقل ہوتی ہے۔ اہل اللہ کے پاس چند روز رہ کر دیکھ لو، دلوں میں انقلاب آنے لگتا ہے، قلوب زندہ ہونے لگتے ہیں، زندوں کی صحبت سے زندہ ہونے لگتے ہیں۔ اور جو مرنے والوں کے عشق میں مبتلا ہے، روز اول ہی سے جب بدنگاہی کی ابتدا کرتا ہے اسی وقت اس کا قلب مردہ ہونے لگتا ہے، کیونکہ یہ مردے پر فدا ہو رہا ہے۔ مردہ مثبت مردہ، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ٹوٹل کیا ہوگا؟ مردہ ہوگا یا نہیں؟ اور جو مرنے والا ہمیشہ زندہ رہنے والے پر مر جائے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان مداومۃ ذکر الحی الذی لا يموت تورث الحیاۃ التي لا فناء لها كما قیل اولیاء اللہ لا يموتون ولكن ينتقلون من دار الى دار۔ واللہ جو کبھی نہیں مرے گا، اس اللہ کے ذکر کی برکت یہ ہے کہ اس کے ذکر کرنے والے کو بھی کبھی فنا نہیں۔ اولیاء اللہ مرتے نہیں بلکہ دنیا کے گھر سے آخرت کے گھر کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ مخلوق خدا پر ظلم سے اجتناب کریں۔ دین کا حاصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں اور مخلوق کے حقوق میں پاس ہو جاؤ۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد 2 بڑے پرچے یہی ہیں۔ قیامت کے دن انہی 2 حقوق کے بارے میں سوال ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار کو دیکھا کہ وہ سواری پر بیٹھا باتیں کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اتر جاؤ، ایاکم ان تتخذوا ظہور دوابکم منابر، اپنے جانوروں کی پیٹھوں کو ممبر مت بناؤ، گھوڑوں کی پیٹھ ممبر نہیں ہے، ان سے اتر کر باتیں کرو۔ یہ جانور اللہ نے سواری کے لیے دیے ہیں، اتنی دیر تم نے اس مخلوق پر بیٹھ کر ظلم کیا۔ معلوم ہوا کہ مخلوق کے حقوق میں اور اللہ کے حقوق میں بس ان 2 مضمون میں دوستو پاس ہو جاؤ، پھر میدان محشر میں مزے ہیں انشاءاللہ۔ اگر کبھی کسی جانور کو تکلیف پہنچ جائے تو اس کی تلافی کے لیے بھی اللہ میاں سے معافی مانگو۔ جانور سے معافی مانگو گے تو وہ سمجھے گا بھی نہیں۔ آپ نے بکری کو بلا قصور ایک ڈنڈا مار دیا، بکری کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں اور وہ میں کر رہی ہے۔ ارے بھائی، وہ بیچاری کیا سمجھے گی؟ جنہوں نے اسے پیدا کیا ہے ان سے معافی مانگ لو کہ اللہ میاں اس بکری پر ظلم ہو گیا، آپ معاف کر دیں۔ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں، نادان ہیں، کچھ تو فہم کی کمی ہے کہ ہم اپنی خطاؤں کا احساس نہیں کر پاتے، اور کچھ احساس ہو جاتا ہے تو اس کی تلافی کی طاقت اور قوت محسوس نہیں ہوتی۔ لہذا خدا آپ سے درخواست ہے کہ اپنے حقوق کی ادائیگی کی نزاکتوں کو سمجھنے کی فہم سلیم عطا فرما دیجیے، اور اپنی مخلوق کے حقوق کو سمجھنے کے لیے بھی فہم سلیم عطا فرما دیجیے، تاکہ جہاں کہیں ظلم اور زیادتی ہو ہمارے دل میں فوراً تنبیہ ہو جائے اور آپ کی طرف سے ہدایت آ جائے، اور اس ہدایت کے بعد ہمیں توفیق تلافی بھی دے دیجیے اور تلافی کا طریقہ بھی دل میں ڈال دیجیے۔ اس کے لیے اہل اللہ سے مشورہ بھی کرتے رہو۔ تو آج اس آیت پر میں کچھ عرض کر رہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اللہ کے پاس اس حالت میں جاؤ کہ پورے مسلمان اور فرمانبردار ہو جاؤ۔
میرے دوستوں، ہم سب اس کی فکر کریں کہ ہماری آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر اور ظاہر و باطن کے جس گناہ میں ہم مبتلا ہیں ان سے جلدی نجات حاصل کریں، اور اللہ کے بندوں کے حقوق میں جہاں جہاں کوتاہی ہو رہی ہے اس کی تلافی کی فکر کریں۔ روحانی نفع شیخ سے حسن زن پر موقوف ہے۔ ایک بات یاد آ گئی، جب میں اپنے شیخ ثانی حضرت مولانا شاہ براء الحق صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں ہردوئی حاضر ہوا تو ہمارے شیخ کے جلالی مزاج اور ڈانٹ ٹپٹ سے بعض لوگوں کو اشکال ہوا کہ بھائی حضرت تو بہت ڈانٹتے ہیں۔ چنانچہ یہاں بھی پاکستان میں صاحب نے ہمارے دوست قرار صاحب سے کہا کہ آپ کے شیخ مولانا براء الحق صاحب تو بہت کڑیل ہیں، یعنی سخت ہیں، اور کہنے والے بھی کوئی عام ہی نہیں تھے، صاحب سلسلہ تھے۔ تو قرار صاحب نے جواب دیا کہ بھائی میرا نفس بھی تو اڑیل ہے، اور اڑیل نفس کو کڑیل شیخ ہی چاہیے۔ جس کا نفس شریر ہو مگر شیخ گرم نہ ہو تو اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ جو خود بہت زیادہ سلجھائے ہیں وہ اپنی مناسبت کا شیخ تلاش کر لیں، جس کو جہاں اور جیسی مناسبت ہو وہیں سے فیض ہوگا انشاءاللہ۔ اصل فضل تو اللہ کی طرف سے ہے، شیخ تو بس واسطہ ہے، لیکن ایک مرتبہ جس شیخ کا دامن پکڑ لو پھر اس کے بعد کوئی کتنا ہی بڑا بزرگ نظر آئے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک مسجد میں جنید بغدادی، بایزید بستانی، امام غزالی بیٹھے ہوں اور میرے پیر حاجی امداد اللہ صاحب بیٹھے ہوں تو رشید احمد کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا۔ شیخ سے ایسی محبت ہونی چاہیے۔ میرے شیخ سے عبدالغنی صاحب فرماتے تھے کہ جس ماں نے دودھ پلایا ہو اگرچہ کالی کلوٹی ہو، چیچک زدہ ہو، منہ میں پائریا بھی ہو، اور ایک بیگم بنگلے سے خوب اچھی ساڑی پہن کر عطر لگا کر اور لپسٹک اور سرخی اور پاؤڈر لگا کر نکلے اور کہے کہ بچے تیری ماں کالی ہے، پسینے سے بدبودار ہے، کپڑا بھی میلا ہے، منہ میں بھی بدبو ہے، اور میں خوشبو لگا کر آئی ہوں، مجھے دیکھ اور میرا بیٹا بن جا، میرے پاس آ جا۔ حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب نے فرمایا کہ بچہ کہے گا میری ماں کالی کلوٹی صحیح لیکن میری پرورش اسی کے دودھ سے ہوئی ہے، میرے اعضاء کی نشو نما اسی کی گود میں ہوئی ہے، میں اس کو چھوڑ کر تمہارے پاس نہیں آ سکتا۔ میرے دوستو، جس شیخ سے تربیت ہوئی ہو، جس استاد سے تربیت ہوئی ہو، ساری زندگی اس کے ممنون رہو، کتنے ہی کامل ہو جاؤ، شیخ سے استغنا جائز نہیں۔ تقدر شیخ کا وبال، مولانا رومی نے فرمایا کہ ایک بزرگ کے خلیفہ صاحب کی دکان زیادہ چل گئی تو شیخ سے مستغنی ہو گئے، ان کے ہاں مرید زیادہ آنے لگے، شیخ کے ہاں مرید کم ہو گئے، ان میں کوئی علمی کمال رہا ہوگا، اگر شیخ کے مریدوں کی تعداد 100-200 تھی تو ان کے مرید 1000 ہو گئے۔ اب خلیفہ صاحب کے دماغ میں شیطان آ گیا۔ مولانا رومی مثنوی میں فرماتے کہ شیطان نے کہا بھائی تم تو اپنے شیخ سے بڑھ گئے، لہذا اب ان کی ضرورت نہیں ہے، اب تو شیخ بھی تم سے آ کر فیض حاصل کرے گا، لہذا اس نے شیخ کے پاس آنا جانا بند کر دیا۔ مرید کی اس حرکت سے شیخ کو رنج پہنچا۔ مولانا رومی نے فرمایا کہ شیخ کے تقدر کا یہ اثر ہوا کہ قلب سے ان کے چاند کے انوار آہستہ آہستہ ظاہر ہونے لگے، یہاں تک کہ دل کا چاند تاریک ہو گیا۔ جیسے چاند کا وہ زمانہ جب سورج اور چاند کے درمیان زمین کا گولا حائل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سورج کی روشنی چاند پر نہیں پڑتی اور چاند بے نور ہو جاتا ہے، ایسے ہی کبر و نفس کا گولا، نفس کی اور کبر کی دنیا اس خلیفہ کے دل پر ایسی حائل ہوئی کہ شیخ کا جو فیض اس کے قلب پر پڑ رہا تھا اس فیض کی شعاؤں کا راستہ بند ہو گیا اور دل کا چاند بے نور ہو گیا۔ اس غم سے اس کا ہارٹ فیل ہو گیا اور اسی حالت میں مر گیا۔ شیخ کے ناز اٹھانے کا انعام تو میں کر رہا تھا، ہردوئی میں بعض دوستوں نے کہا کہ بھائی حضرت مولانا ابراء الحق صاحب نے بہت ڈانٹا ہے، غلطی پر حضرت بہت ڈانٹتے ہیں، تو میں نے کہا کہ خطا کرنے پر تو تھانہ بھون میں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں بھی بہت ڈانٹ پڑتی تھی، خواجہ صاحب کو کتنی ڈانٹ پڑی لیکن اس ڈانٹ کے سبقے میں کیا چمکے، اب اس ڈانٹ کا انعام بھی سن لو۔ حضرت خواجہ صاحب اپنے شیخ حضرت تھانوی سے خوب ڈانٹے اور رگڑے گئے، لیکن اس کا انعام یہ ملا کہ جب خواجہ صاحب اعظم گڑھ تشریف لے گئے تو حضرت تھانوی کے 5 عالم خلفاء خواجہ صاحب کے سامنے بادب بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک گریجویٹ BA کے سامنے مولانا شاہ عبدالغنی صاحب، ڈاکٹر عبدالحی صاحب، مولانا سید سلیمان ندوی صاحب، مولانا شاہ براء الحق صاحب اور مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب، اتنے بڑے بڑے خلفاء ادب سے بیٹھے ہوئے اور خواجہ صاحب میر مجلس بنے ہوئے۔ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا۔ اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے کا یہ انعام ملا کہ علماء کے سامنے مجلس کر رہے ہیں۔ دوستو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر اللہ کے لیے شیخ کی ڈانٹ برداشت کر لی تو انشاءاللہ میدان محشر میں خدا کی ڈانٹ سے وقایا ہو جائے گا۔ اللہ کی رحمت کے بھروسے پر آپ کو ایک امید دیتا ہوں، میں دلیل اور علمی بحث کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن والذین جاہدوا فینا کے اندر یہ ضرور داخل ہے کہ جس نے اللہ کے لیے مجاہدہ کیا، غم اٹھایا اور اپنی آبرو داؤ پر لگائی تو انشاءاللہ ایک دن دنیا اس کے پیچھے پھرے گی،
کیونکہ اصل میں یہ تعلق اللہ ہی کے لیے کیا ہے، شیخ کو اللہ ہی کے لیے پکڑا ہے، اللہ کے راستے میں بظاہر اس کی عزت پامال ہوئی، لیکن خواجہ صاحب فرماتے ہیں عشق کی ذلت بھی عزت ہو گئی، عشق کی ذلت بھی عزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی۔ جنہوں نے اپنے شیخ کے ناز اٹھائے مخلوق ان کے پیچھے پیچھے پھری، لہٰذا اللہ والوں کی ڈانٹ اور سختی کو نعمت سمجھو، یہ سمجھو کہ اب آ گیا زمانہ عشق کی تکمیل کا۔ تکمیل عشق و محبت تبھی ہوتی ہے جب تلخیاں آتی ہیں، حلوہ کھا کر کوئی عاشق نہیں ہوتا، بلاؤں سے محبت کی تکمیل ہوتی ہے، لہٰذا اس وقت کو مبارک گھڑی سمجھو جب شیخ تمہارے نفس کا رگڑا لگا رہا ہو، ڈانٹ رہا ہو اور تم خوش ہو جاؤ کہ انشاءاللہ اب نفس کی ساری اکڑفوں ختم ہو جائے گی۔ جب نفس کی دیوار ہٹ جائے گی تب اللہ نظر آئیں گے۔ دوسری چیز یہ کہ شیخ کے بارے میں حسن ظن رکھو، جب عام مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن رکھنے کا حکم ہے تو شیخ کے لیے تو بدرجہ اولا ہے۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب کی مخلوق پر شفقت۔ میں نے اپنے دوستوں کے سامنے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب کا ایک واقعہ پیش کیا۔ ایک دن حضرت وضو کر رہے تھے تو وضو کرتے ہوئے اس جگہ سے اٹھ گئے اور دوسری جگہ جا کر وضو فرمایا، پھر تھوڑی دیر میں وہاں سے بھی اٹھ گئے اور تیسری جگہ جا کر وضو مکمل کیا۔ ایک شخص نے کہا حضرت آپ جہاں پہلے بیٹھے تھے وہاں سے اٹھے اور دوسری جگہ بیٹھ گئے، پھر وہاں سے بھی اٹھے اور تیسری جگہ بیٹھ گئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ جہاں میں پہلی جگہ پر بیٹھا تھا وہاں چونٹیاں تھیں، اگر میں وضو کرتا تو میرے وضو کے پانی سے چونٹیاں جو کہ آپس میں رشتہ دار ہوتی ہیں ادھر ادھر بہہ جاتی، ان میں تفرق پیدا ہوتا اور ان کو غم ہوتا۔ دوسری جگہ جب گیا تو اس وقت تو نظر نہیں آیا، لیکن اچانک نظر پڑی کہ وہاں بھی چونٹیوں کی قطار ہے، تو چونٹیوں میں رشتہ داریاں، ماں باپ بھائی بہن کے تعلقات ہوتے ہیں، وہ ایک سے ایک مل کر چلتی ہیں، لہذا ان میں آپس میں جدائی ڈالنا مجھے گوارا نہ ہوا۔ اگر وہ وضو کے پانی میں بہہ جاتی اور مر جاتی تو کیا ہوتا؟ اس لیے مجھے یہ خیال ہوا کہ ان کو میری ذات سے غم نہ پہنچے، لہذا میں تیسری جگہ پہنچا جہاں کوئی چونٹی نہیں تھی۔ تو میں نے کہا کہ دوستو، جو اللہ والا چونٹیوں کو بھی غم نہ دینے کا روادار ہو اور چونٹیوں کے دل دکھانے اور غم زدہ کرنے کو جائز نہ سمجھتا ہو، کیا وہ تمہیں اس لیے ڈانٹتا ہے کہ تم کو ذلیل کرے، تمہارے دل کو دکھائے؟ ارے وہ تو تمہیں اللہ کے لیے ڈانٹتا ہے تاکہ تم اللہ والے بن جاؤ۔ راہ خدا میں غیر اختیاری تکالیف نعمت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو غصہ آ گیا اور وہ اپنے جھولے میں رکھی ہوئی سونے کی اشرفی سے جو 5 تولے کی ہوتی ہے تمہیں مار رہا ہے، کبھی تمہارا کان کاٹ رہا ہے، خون بہ رہا ہے، کبھی کمر میں چوٹ لگ رہی ہے، مگر آپ کہتے ہیں کہ ارے بھائی مارے جا، انجیکشن لگوا لوں گا، اسپتال میں داخل ہو جاؤں گا، لیکن آج کم از کم 1000 اشرفی تو مار دے۔ تو دولت کے نشے میں آپ کو نہ خون نظر آ رہا ہے، نہ منہ سے اف نکل رہی ہے، اف بھی نہیں کہتے ہو بلکہ کہتے ہو آفری بردست و بربازو تو، ارے تیرے ہاتھ پر قربان ہو جاؤں جس ہاتھوں سے تو مجھے اشرفی کی چوٹ دے رہا ہے۔ تو یہ بھی دیکھو کہ وہ اللہ والا کون ہے جو تمہیں چوٹ دے رہا ہے۔ اب ایک بات کا اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں کسی بھی معاملے میں آپ سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے، چاہے وہ اللہ والے ہوں یا اپنے بھائی ہوں، تو اس کی تلافی نہ کرنے کی نفس یا کڑفوں کو ختم کر دو اور معافی مانگنے کی تکلیف کو گوارا کرو، چاہے کتنے ہی دن گزر گئے ہوں، اس سے جا کر معافی مانگ لو۔ یہ باتیں بڑے کام کی ہیں۔ غصے کا علاج، اور غصے کے علاج کے بارے میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غصے کا علاج یہ کہ جس پر غصہ ہے اس کا پیر پکڑ کر اس سے معافی مانگ لیا کرو۔ ایک عالم نے لکھا تھا کہ جب مجھے غصہ آتا ہے تو بخاری بھی یاد نہیں رہتی، غصے کے بارے میں ساری حدیثیں بھول جاتا ہوں، حالانکہ بخاری پڑھاتے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر اس وقت یاد نہیں رہتی تو جب غصہ اتر جائے اس وقت جا کر اس کے پیر پکڑ کر معافی مانگ لیا کرو، اور اگر 1-2 مہینے ایسے کرنے پر پھر بھی غصے کے مرض میں کمی نہ ہو تو جس پر بے جا غصہ آیا اس کو برا بھلا کہہ دیا تو اس کے جوتے کو الٹی طرف سے سر پر 5 منٹ رکھو، اس کا نام دوائے سینک ہے۔ اگر غصے کا سرسام ہے تو سرسام میں کیا ہوتا ہے، سکائی ہوتی ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ چند دن میں ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اکابر کے اپنے مشائخ سے محبت کے انداز۔ بنگلہ دیش میں حکیم الامت تھانوی کے خلیفہ حافظ جی حضور دامت برکاتہم نے میرے شیخ سے فرمایا کہ میرے اندر ایک ایسی بیماری تھی جس سے تھانوی ناراض ہو گئے اور مجھے ایک تماچا مارا۔ اسی طرح ایک شخص کو عیسائی ہونے کا وسوسہ آ رہا تھا، اس شخص کو میں نے دیکھا ہے، پہلے تو کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک صاحب نے حضرت تھانوی سے کہا کہ مجھے عیسائی ہونے کا وسوسہ آتا ہے، تو حضرت نے ان کو دلائل سے سمجھایا کہ عیسائی مذہب باطل ہے اور اسلام کے سوا کوئی دین مقبول نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ کی کوئی تقریر دل میں نہیں اترتی۔ 3-4 دن تک حضرت نے سمجھایا، اس نے کہا کہ حضرت آپ کی تقریر کا کوئی اثر مجھ پر نہیں ہو رہا ہے، بس میں عیسائی ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے ایک زوردار تماچا مارا کہ پوری خانقاہ گونج گئی اور اس کا منہ پھر گیا۔ تماچا زور کا لگتا ہے تو منہ پھر جاتا ہے، جب منہ پھرا تو خود بھی پھر گیا،
دور چلا گیا اور 2-3 گھنٹے کے بعد آیا اور کہا کہ حضرت وسوسہ ختم ہو گیا ہے، اب عیسائی ہونے کو بالکل دل نہیں چاہتا۔ واللہ خدا کی قسم ایسا ایمان ملا کہ پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ میرے دوستو، نبوت کے ہاتھ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے میرے نبی آپ نے کافروں کی طرف مٹھی میں جو مٹی بھر کر پھینکی تو یہ آپ نے نہیں پھینکی، یہ تو میرا ہاتھ تھا۔ آپ کے دست نبوت میں دست الوہیت پوشیدہ تھا، تو اولیاء اللہ کے ہاتھوں کو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلیٰ سبیل النیابہ کرامت عطا ہو جاتی ہے۔ کرامت ان کے اختیار میں نہیں، لیکن یہ اللہ کے نبی کے نائبین ہیں، لہذا حق تعالیٰ کی طرف سے اعلیٰ سبیل النیابہ ان کے ہاتھ پر کبھی یہ کرامت ظاہر ہو جاتی ہے۔ لہذا اس شخص نے حضرت ثانوی سے کہا کہ مجھے اب عیسائی ہونے کا وسوسہ نہیں آتا، تو مجھے خیال آتا تھا کہ کاش میں اس شخص کو دیکھتا۔ سن 1951 میں جب میں مدرسہ بیت العلوم سرائے میر اعظم گڑھ میں پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک معذور بڈھا کسی کی گردن پر بیٹھا ہوا چلا آ رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ مولانا شاہ عبد الغنی صاحب کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں تمہارے شیخ کا پیر بھائی ہوں۔ میں نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ تو سہارنپور کے کسی دور دراز علاقے کا نام بتایا۔ جب وہ حضرت سے ملا تو اس نے کہا کہ حضرت آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ آپ نے حضرت ثانوی کے ملفوظات میں پڑھا ہوگا کہ ایک آدمی تھانہ بھون میں رہتا تھا جس نے کہا تھا مجھے عیسائی ہونے کا وسوسہ ہے، اور جس نے حکیم الامت کا تماشا کھایا تھا، جس کو اس تماشے سے ایمان نصیب ہو گیا تھا، وہ میں ہی ہوں۔ حضرت پھول پوری اٹھے اور بہت دیر تک اس کے گلے لگ کر روئے کہ تم میرے پیر بھائی تو ہو، لیکن تمہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ میرے شیخ کا تماشا نصیب ہوا ہے۔ ایک شخص حضرت میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کی قبر کی زیارت کے لیے گیا۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد پوچھا کہ قصبے میں میاں جی نے کسی کو پڑھایا ہے؟ میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ میاں جی حضرت نور محمد صاحب حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے۔ حضرت حاجی صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں بشارت کی وجہ سے میاں جی نور محمد صاحب سے بیعت ہوئے تھے۔ تو اس شخص نے سوچا کہ اگر میں اتنی بڑی شخصیت سے نہیں مل سکا تو کم از کم ان کے شاگرد ہی کو دیکھ لوں۔ معلوم ہوا کہ اس وقت کوئی اور شخص نہیں ہے، البتہ ایک ہندو بنیا ہے، تو وہ اسی کو دیکھنے چلے گئے۔ عشق بھی عجیب ظالم شے ہے۔ جب اس بنیا کو دیکھنے گئے تو اس سے پوچھا کہ تو نے بچپن میں میاں جی نور محمد صاحب سے پڑھا تھا؟ کہا کہ ہاں، انہوں نے ہم کو اردو پڑھائی تھی۔ پوچھا کہ تجھے کبھی مارا بھی تھا؟ کہا کہ ہاں مارا تھا، پیٹھ پر ابھی تک چوٹ کا نشان ہے۔ کہا کہ کھول تو پیٹھ۔ جب پیٹھ کھولی تو چوٹ کے نشان کو بوسہ دے رہے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وطن تھانہ بھون سے ایک شخص جو میونسپلٹی کا ہندو بھنگی تھا، جھاڑو دیتا تھا، بانی دیوبند مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے قصبے گیا۔ مولانا قاسم صاحب نانوتوی نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تھانہ بھون سے آیا ہوں۔ بس حضرت نے فوراً اپنے ہاتھوں سے چارپائی بچھائی اور اس پر بستر لگایا۔ خادموں اور شاگردوں سے نہیں کہا، خود اپنے ہاتھ سے سارا بندوبست کیا۔ ایک شخص نے کہا کہ آپ ایک ہندو بھنگی کی اتنی عزت کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ ظالم تیری نظر تو اس کے ہندو اور بھنگی ہونے پر ہے، اور میری نظر اس پر ہے کہ یہ میرے شیخ کے وطن سے آیا ہے، اس کو میرے شیخ سے نسبت ہے۔ میرے دوستو، تعجب ہے ان حاجیوں پر جو مکہ و مدینہ سے واپس آ کر اللہ کے اس پیارے شہر اور رسول خدا کے اس پیارے شہر اور شہر والوں کی شکایت کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ ان میں مجنوں جیسی محبت بھی نہیں ہے جو لیلا کی گلی کے کتے کا بھی ادب کرتا تھا، اور تم اللہ کے شہر مکے والوں اور نبی کے شہر مدینے والوں سے لڑ جھگڑ کر آتے ہو اور اس پر فخر کرتے ہو کہ میں نے ان کو ایسا مارا، اپنی طاقت دکھاتے ہو۔ کیا نادانی کی باتیں ہیں۔ تو میں حافظ جی حضور کا واقعہ کر رہا تھا۔ حضرت حافظ جی حضور نے میرے شیخ ثانی حضرت مولانا شاہ الحق صاحب سے فرمایا کہ مجھے حکیم الامت نے غلطی پر تماشا مارا تھا۔ پھر فرمایا کہ کاش مجھے شیخ ثانوی 2-4 تھپڑ اور مار دیتے تو میں انسان بن جاتا۔ یہ سن کر میرے شیخ حضرت مولانا شاہ الحق صاحب نے فرمایا کہ حافظ جی حضور، ایک تماچے سے تو آپ کا یہ حال ہو گیا کہ بنگلہ دیش میں جدھر سے آپ کی کار گزرتی ہے تو جگہ نہیں ملتی، لاکھوں کا مجمع آپ کی کار کو گھیر لیتا ہے۔ اتنی مقبولیت ہو گئی کہ راستہ ہی مشکل سے ملتا ہے، اگر 2-4 تھپڑ پڑ جاتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا، آپ زمین پر نہ رہتے۔ بس یہ چیزیں راز کی ہیں، اللہ والوں کی ڈانٹ اور ان کی سختیوں کو برداشت کر لو اور ان کے دامن کو مضبوط پکڑ لو، انشاءاللہ ان اللہ والوں سے ایک دن آپ کو بھی اللہ مل جائے گا۔ ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ دین اللہ والوں کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اختر اپنے تجربے کی بات پیش کرتا ہے، سارے اولیاء کا اجماع ہے کہ دین سیکھنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت، ان سے تعلق اور ان کے پاس آنا جانا رکھیے، انشاءاللہ اس طریقے سے آہستہ آہستہ آپ کا دل بن جائے گا۔ بس جس کو جہاں مناسبت ہو وہاں جائے، بس جس کو جہاں مناسبت ہو وہاں جائے۔ الحمدللہ بہت سارے اکابر موجود ہیں، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہم، مولانا رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم، یہ سب اکابر ہیں
اور بھی بہت سے اکابر اور مشائخ ہیں۔ ملتان میں مولانا حاجی شریف صاحب دامت برکاتہم، پشاور میں مولانا فقیر محمد صاحب دامت برکاتہم، جلال آباد میں مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی دامت برکاتہم، ہردوئی میں مولانا شاہ براء الحق صاحب دامت برکاتہم۔ غرض جگہ جگہ اکابر موجود ہیں، میں ان سب کا استیعاب نہیں کر سکتا۔ جس کو جہاں مناسبت ہو اس اللہ والے کا دامن پکڑ لے۔ جب کسی سے لو لگا لی جائے گی، جب کسی سے لو لگا لی جائے گی، تبھی آشفتہ خیالی جائے گی، تبھی آشفتہ خیالی جائے گی۔ جب تک کسی اللہ والے کا ہاتھ نہ پکڑ لو خیالات پریشان رہیں گے اور یکسوئی اور سکون حاصل نہیں ہوگا۔ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے۔ تیرا ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے، تیرا ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے۔ کیا بتاؤں، اگر 1000 برس کی زندگی اختر کو مل جائے اور اللہ والوں کے فیوز اور برکات کو بیان کرنے کا موضوع مجھے دیا جائے تو مضمون ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ والوں کی صحبت کے کمالات اور برکات کے بیان کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ خود تجربہ کر لو، سچے اللہ والوں کی تلاش سے مایوس نہ ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی بات پر یقین نہ آئے اور تم یہی سمجھتے ہو کہ یہ پیری مریدی یہ سب کھانے کمانے کے چکر ہیں، خانقاہوں میں سب نذرانے اور دکانداریاں ہیں، تو ایسا کرو کہ چند دن ان کے پاس بیٹھ کر دیکھ لو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ دریا میں موتی کی تلاش میں غوطہ مارے تو 2-4 غوطوں میں آپ کے ہاتھ کنکر اور پتھر لگ جائیں، لیکن ان کنکروں اور پتھروں سے بدگمانی کی وجہ سے یہ نہ سوچو کہ دریا میں موتی ہی نہیں ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، گر تک دریا گہر با سنگ ہاتھ، گر تک دریا گہر با سنگ ہاتھ، فخرہا اندر میانے ننگا ہاتھ، فخرہا اندر میانے ننگا ہاتھ۔ ارے دریا کی گہرائیوں میں سنگریزوں میں کنکروں اور پتھروں میں موتی چھپے ہوئے ہیں، انہی پتھروں میں چھوٹے چھوٹے کنکروں میں ہاتھ مارتے رہو، ایک دن انشاءاللہ موتی ہاتھ میں آ جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم 2-4 پیروں کے پاس گئے لیکن ہمیں تو سب ٹھگ ملے۔ جہاں گئے انہوں نے کچھ دن کے بعد کہا لاؤ بکرا، کیا مرغی نہیں لائے؟ خالی ہاتھ آئے ہو کہ خالی ہاتھ جاؤ گے؟ ہمیں تو سارے جیب کاٹنے والے ہی ملے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ مایوس نہ ہو، تلاش جاری رکھو۔ 2-4 سے دھوکہ کھا گئے تو دنیا اہل اللہ سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کونوا مع الصادقین، کاملین کے پاس رہو۔ اس آیت کی وجہ سے خدا پر قیامت تک کاملین پیدا کرنا احساناً ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ خدا یہ حکم دے کہ کاملین کے پاس رہو اور دنیا میں کاملین نہ ہو تو قرآن غلط ہو جائے گا یا نہیں؟ لہذا اللہ تعالیٰ قیامت تک کاملین پیدا کرتے رہیں گے۔ اگر 2-4 مرتبہ غلط جگہ ہاتھ پڑا اور آپ کو چند غلط لوگ مل گئے تو اس کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری مثال دے رہے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب مجھے تو 2-4 ایسے ہی گڑبڑ پیر ملے، میرا تو دل ٹوٹ گیا، تو فرمایا کہ اگر کوئی نوجوان جس کو اعلیٰ درجے کی جوانی کی طاقت ہو، اس کا 2-4 جگہ رشتہ لگے اور ٹوٹ جائے، 2-4 آدمیوں نے رشتہ لگانے کے بہانے اس کی جیب سے کچھ کھا لیا ہو کہ لائے مٹھائی کا ڈبہ دیں پھر شادی کراؤں گا، تو کیا وہ 2-4 سے دھوکہ کھا کے بیٹھ جاتا ہے کہ اب شادی ہی نہیں کروں گا، یا کچھ عرصے کے بعد نئے عزم سے رشتے کی تلاش میں لگ جاتا ہے؟ دیکھو بھائی حضرت نے کیسی نبض پکڑی، واہ رے حکیم الامت۔ ارے میاں حکیم الامت کے ہاتھ میں نبض الامت ہوتی ہے، نبض کی رفتار سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ محض سستی اور نادانی کی باتیں ہیں۔ بس اب دعا کر لو کہ اللہ تعالیٰ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ براء الحق صاحب دامت برکاتہم کو صحت و عافیت نصیب فرمائے، ہمارے جملہ مشائخ کی عمر میں خصوصاً ہمارے شیخ اور جملہ خدام دین کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے، جتنے حاضرین کرام اللہ تعالیٰ ہر ایک کی جائز حاجتوں کو پوری فرمائے، ہر ایک کا دکھ درد فکر و غم دور فرمائے، ہر ایک کو اپنے ایمان اور محبت کی چاشنی اور حلاوت نصیب فرمائے، ہر ایک کی اصلاح کی تکمیل فرمائے، ہر ایک کے جملہ اعضاء کو نافرمانی سے بچائے اور 100% اپنا فرمانبردار بنائے۔ یا اللہ ہمیں 100% اپنا پسندیدہ اور اپنی مرضی کا غلام بنائیے اور 100% اپنی نافرمانی سے احتیاط کی توفیق تشریعاً اور تکمیلاً ہمارے لیے مقدر فرمائیے۔ یا اللہ شرعی طور پر ہمیں گناہوں سے بچنے کا اہتمام نصیب فرمائیے، لیکن اگر ہماری نالائقی کی وجہ سے ہم سے تقویٰ کے اہتمام میں کوتاہی ہو رہی ہے تو تکمیلاً آپ ہماری حفاظت فرمائیے اور ہمیں تقویٰ کی توفیق بخش دیجیے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔